فاتح خیبر، آپ نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، یہ جو خیبر کا قلعہ ہے یہ مدینہ شریف سے 174 کلومیٹر دور ہے، 174 کلومیٹر فاصلے پر ہے، اور اس کے اندر وہ یہودی رہتے تھے کہ جنہوں نے احزاب کے موقع پر مدینے کا محاصرہ کیا تھا کفار کے ساتھ مل کر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف اب اعلان جہاد کر دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اس قلعے کو بھی فتح کریں گے۔ اب اس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان تیار ہو گئے۔ صحابہ کی تعداد کتنی تھی اس معرکہ میں؟ صرف 1600۔ کتنی تھی؟ 1600۔ اور ان کے مقابلے میں یہودی کتنے تھے؟ 20,000۔ 20,000 اور 1600 کا بظاہر کو مقابلہ نظر آتا ہے؟ آج تو یہاں پہ دو بندے ہوں تو ایک بندہ بھاگ جاتا ہے کہ مجھے یہ مل کے ماریں گے، تو وہاں پر تو 20,000 ہے، 1600 ہے۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ ایسا تھا، محبت رسول ایسی تھی، ایک پل کے لیے دل کے کسی کونے میں بھی یہ خیال نہیں آیا، دل میں بھی، زبان تو بڑے دور کی بات ہے، دل میں بھی اس خیال کو لانے کی اجازت نہیں دی گئی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ صحابہ تم تو 1600، وہ تو 20,000 ہیں، حملہ کریں گے تو تمہیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ بلکہ یہاں پر حضور نے فرمایا، حکم دیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، وہاں پر سارے کے سارے صحابہ نے اپنی گردنیں جھکا لی اور سر تسلیم خم کر لیا، اور اپنے عمل سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ اس میں عشق میں کون سی مرضیاں ہوتی ہیں؟ حضور نے حکم جو دے دیا ہے لڑنا ہے تو بس لڑنا ہے، پھر جو یا غازی یا شہید کچھ تو ہوگا نا۔ حضور کا حکم تو نہیں چھوڑ رہے نا، حضور کا حکم تو مان رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جب گئے 20 دن تک وہ جنگ جاری رہی، حملے بھی کرتے رہے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کی عظمت کا حال یہ ہے، جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ حضور نے پھر جب صبح ہوئی، فَعِينَ عَلِي جُبْنُ ابی طالب، کدھر ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم؟ بتایا گیا یا رسول آنکھوں میں درد ہے، کوئی آنکھوں میں مسئلہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دہن، تھوک مبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں ڈالا۔ آنکھوں میں تھوک مبارک ڈالنے کی دیر تھی، اللہ نے حضرت علی کو شفا عطا کر دی تھی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا معاذ اللہ نبی ہم جیسا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی تھی ہم نے بھی شادیاں کی، وہ بھی معاملات زندگی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے۔ میں نے کہا اگر یہ تمہاری بات ایک پل کے لیے مان بھی لی جائے، تو تھوک پھینکتا ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں، تو تھوک پھینکتا ہے تو بیماریاں پھیلتی ہیں، میرا نبی لباب لگاتا ہے، اللہ صدیق اکبر کی ایڑی کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ وہی لباب تھا، تو تھوک پھینکے تو لوگوں کو گن آتی ہے، میرے نبی کے لباب کی عظمت کا حال یہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اکثر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے، لواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فمی ھذا، کہ مجھے یہ شرف و اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ مصطفیٰ کا لواب مجھے کھانے کا موقع ملا ہوا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے لواب کا حال ہے۔ تو حضور نے بہرحال فرمایا، جھنڈا دے دیا۔ اب مولا مرتضیٰ نے جب حملہ کے لیے گئے، اب وہ بھی ایک بڑا عجیب اور کمالی اور شجاعت و بہادری کی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا جس کی کسٹڈی میں یہ قلعہ تھا، یہ جو قلعہ خیبر تھا، وہ مرحب تھا، اور اس کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 نوجوانوں کی طاقت تھی اس کے اندر، اس قدر بہادر تھا کہ کوئی بندہ، بعض اوقات تو لوگ اس کا نام سن کے بھاگ جاتے تھے، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اور جو اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا تھا، بہادر بہت زیادہ تھا۔ یہودیوں نے اس کے کسٹڈی میں دیا ہوا تھا یہ قلعہ خیبر۔ اب جب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گئے نا، ہاتھ میں جھنڈا ہے، تو مرحب سامنے آیا۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، جب مرحب سامنے آیا تو وہ آ رہا تھا اور وہ شعر پڑھ رہا تھا۔ اس شعروں کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں مرحب ہوں،
اور میں بڑا آزمایا ہوا بہادر ہوں، یعنی کہ میں ایسا بہادر ہوں کہ میری قوم نے مجھے آزمایا ہوا ہے، میں کبھی ہارا نہیں ہوں، کون ہے جو مجھ سے لڑائی کرے گا؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ کہتا آ رہا تھا اور اپنے فخری انداز میں کہ میرے پاس جو ہے وہ ہتھیار بھی ہیں، کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، میری قوم کا میرے اوپر بڑا اعتماد ہے، وہ یہ کہتے ہوئے آ رہا تھا۔ یہاں سے سامنے سے جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیکھا نا، مصطفیٰ کریم کے ببر شیر نے دیکھا کہ مرحب آ رہا ہے اور یہ کہتے آ رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بات کہی، آپ نے کہا مرحب تو بڑے فخری انداز میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، مجھے دیکھ میں کون ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اگر تو مرحب ہے، تیری قوم کو تجھ پہ فخر ہے، تو انا الذی سمتنی امی ھذا، میرے مرتبے کا حال یہ ہے، میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھا ہے، آجا مرحب آجا، آج مصطفیٰ کی اس عاشق کے سامنے بھی آجا۔ مرحب سامنے آیا، مولا علی نے ایسا وار کیا، بجلی کی رفتار سے بھی تیز وہ وار تھا، اس کو پتہ بھی نہ چلا اور جہنم واصل ہو گیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ پوچھا گیا، اور آپ خود بھی کہتے تھے، بلکہ ایک موقع پر آپ جب امیر المومنین تھے تو اس وقت آپ نے ایک مرتبہ افطار ڈنر رکھا، افطاری کروائی، افطار ڈنر رکھا، رایا کہ وہ حکومت کی طرف سے تھا، اور حکم دیا گیا کہ سارے لوگ آئے اور آ کے وہاں پہ افطاری کریں۔ ظاہری سی بات اب خلیفہ کی طرف سے ہوگا تو اس میں نواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، طرح طرح کے مشروبات بھی ہوں گے، تو لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت بھی دیتے تھے، آؤ چلے آج خلیفۃ المسلمین مولا علی شیر خدا نے دعوت کی ہے، آج وہاں پہ جانا ہے اور آج وہاں پہ جا کر افطاری کرنی ہے۔ اب جب لوگ جا رہے تھے نا تو ایک شخص جو گزرا انہی لوگوں میں، اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کھجور کی سخت سوکھی ہوئی روٹی جو ہے اس کو چبا رہے ہیں اور اس کو چبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں زور لگ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ بھی ٹپک رہا ہے، اور ساتھ میں کیا پڑا ہے، پانی کا گلاس پڑا ہے یا پانی پڑا ہوگا کسی برتن میں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے افطار ڈنر ہے، لگتا ہے ان بابا جی کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو کیوں نہ میں یہ دعوت دوں اور یہ نیکی میں اپنے جو ہے وہ ذمے پہ لے لوں اور یہ نیکی اپنے نامہ اعمال میں درج کرواؤں کہ ان کو میں لے کے جاتا ہوں۔ تو وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا بابا جی آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ سوکھی روٹی کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھیں ہمارے ساتھ اور چلیں، آج خلیفۃ المسلمین کی طرف سے افطار ڈنر ہے۔ تو اب اتنی بات کر رہا تھا نا، ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے کہا، اس نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ دھیان سے بات کرنا، یہ جو تو جس سے مخاطب ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ جب اس نے یہ سنا نا تو کانپ گیا، لرز گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیران ہو کے کہتا ہے آپ مولا علی حیدر کرار شیر خدا ہے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہاں میں ہوں، تمہیں کوئی اس میں شک ہے؟ اس نے کہا آپ ہیں کہ جنہوں نے خیبر کا قلعہ بھی فتح کیا تھا، آپ ہیں کہ جنہوں نے مرب کو جہنم واصل بھی کیا تھا، وہ جو یہودیوں کا اتنا بہادر جنگجو تھا آپ نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا۔ اب تعجب سے کہتا ہے آپ نے کیسے کیا تھا؟ اصل میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہاں پر سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اس کو توڑنے میں زور لگ رہا ہے، اور وہاں پر خیبر کا قلعہ اور اس کا دروازہ، یہ تو عبداللہ ابن عباس نے بھی، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی کہا کہ اس کے دروازے کا وزن اتنا تھا 40 آدمی اٹھاتے تھے پھر جا کے ہلتا تھا۔ بعض روایات میں آیا 70 آدمی اٹھانے کے لیے کوشش کرتے رہے پھر جا کے تھوڑا سا ہلا تھا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا نے جنگ کے دوران ایک ہاتھ سے اکھاڑا تھا اور اکھاڑ کر بائیں ہاتھ سے پیچھے پھینک دیا تھا، اور بعض روایات میں اس کو ڈھال بنا کے اس سے لڑتے بھی رہے تھے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا وہ خیبر کا قلعہ اور وہ دروازہ آپ نے اکھاڑا تھا اور وہ مرحب آپ نے جہنم حاصل کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بات سن لے، وہ میں نے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کیا تھا، یہ میں جو روٹی کھا رہا ہوں نا، تو نے دیکھا ہے کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، تو نے دیکھا ہے کہ میرا زور لگ رہا ہے، یہ میں جسمانی طاقت سے کر رہا ہوں۔ رہی بات وہ جو میں نے کیا تھا، وہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں کیا تھا، وہ بلکہ ایمان کی طاقت سے کیا تھا۔ اور امام فخر الدین رازی نے لکھا حضرت علی کا یہ قول، آپ نے تفسیر کبیر میں آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ جو کیا تھا وہ میں نے ربانی طاقت سے کیا تھا، اللہ نے جو طاقت عطا کی تھی وہ اس سے کیا تھا، وہ جسمانی طاقت سے نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ اللہ کی تائید بھی حاصل تھی اس لیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق صادق تھے۔